اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون صدق الله العلي العظيم سلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ اعراف کی آیات 192 اور 193 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو نہ تو ان شریک ٹھہرانے والوں ہی کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اگر تم انہیں ٹھیک راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، چاہے تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ یہ ان دو آیات کا ترجمہ تھا، اور ان کی مختصر تفسیر اور تشریح یہ ہے کہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہوا ہے کہ ان آیات کے ذیل میں مشرکوں کی حد بندی حماقت کا ذکر ہے کہ احمق ایسوں کے آگے جھکتے ہیں کہ جو کسی کو تو کیا خود اپنے آپ کو بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں، خود اپنی پیدائش کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں۔ مزید یہ فرمایا کہ تخلیق تو کیا کریں گے، یہ تو کسی کی مدد تک نہیں کر سکتے۔ ایسی بے بس ہستیوں کی عبادت کرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ آیت نمبر 93 کی تفسیر کرتے ہوئے فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ آیت کا آخری مطلب یہ ہوا کہ تم کچھ بھی کہو، یہ نہ تو تمہاری کچھ سنیں گے اور نہ اس پر عمل کریں گے۔ یہ بتوں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو۔ اللہ ہمیں عذاب الہی سے بے خوف نہ کر دے، ہمیں عذاب الہی کا بہرحال خوف رکھنا چاہیے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 میں ارشاد ہوتا ہے افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ ترجمہ سید العلماء نے یہ کیا ہے، تو کیا وہ اللہ کے منصوبے کی طرف سے بالکل نڈر ہو گئے ہیں؟ مگر اللہ کے منصوبے سے نڈر نہیں ہوتے مگر وہ جو گھاٹا اٹھانے والے ہوں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 50 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان لوگوں نے مکر و تدبیر کی اور ہم نے ان کی مکارانہ تدبیروں کو ناکام بنا دیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 78 صفحہ 128 پر، اس بات سے بچتے رہو کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے تو ان کے معذب ہونے کا خطرہ محسوس کرو، لیکن خود اپنے گناہ کی سزا سے بے خوف ہو جاؤ، کیونکہ جنت کے حصول میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں پہنچا سکتے، اور اس کی دوسری عنایات کو بھی اطاعت ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے اگر خدا چاہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے غور الحکم میں کہ جو اللہ کے عذاب سے نڈر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امان اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ راہ خدا میں کسی کی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں ارشاد ہوتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پس مجھ سے تو ڈرو نہیں، اگر سچے مومن ہو تو صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے بحار الانوار کی جلد 78 صفحہ 100 پر، اور بحار الانوار کی جلد 71 صفحہ 360 پر بھی یہ حدیث ہے کہ راہ خدا میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔
اس طرح وہ تمہیں اس شخص سے بچا لے گا جو تمہارے بارے میں برے ارادے یا بغاوت کا قصد رکھتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحول الانواع کی جلد 77 صفحہ 126 پر، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اللہ کے خوف نے لوگوں کے خوف سے دور رکھا ہے۔ بحار الانواع کی جلد 71 صفحہ 360 پر یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی وصیت فرمائی کہ میں راہ خدا میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بحار الانواع کی جلد 71 صفحہ 360 پر ہے کہ راہ خدا میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ عزیزان محترم، موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ امام ہادی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے بحار الانواع کی جلد 78 صفحہ 370 پر کہ اپنے گھر میں اہل و عیال کو موت کی یاد دلاؤ، اس وقت نہ کوئی طبیب اور حکیم تمہیں موت سے نجات دلا سکتا ہے اور نہ دوست تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ موت کے لیے آمادہ رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بحار الانواع کی جلد 44 صفحہ 139 پر حدیث ہے، اے جنادہ موت کے لیے آمادہ رہو اور اپنے زاد راہ کو فراہم کر لو اس سے قبل کہ تمہاری موت کا وقت آ پہنچے۔ موت کے لیے آمادہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی السلام نے فرمایا، یہ امالی شیخ صدوق میں ہے صفحہ 97 پر، کہ موت کی آمادگی کے متعلق جب سوال ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ واجبات کو انجام دینا، محرمات کو ترک کرنا، اخلاقیات پر زور دینا، اس کے بعد کوئی ڈر نہیں کہ وہ موت کے تلاش میں جائے یا موت اس کی تلاش میں آئے۔ واللہ ابو طالب کے فرزند کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے۔ موت سے ڈرنے کا راز کیا ہے؟ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ معانی الاخبار جو کتاب ہے اس کی صفحہ 290 پر ہے کہ موت کی شناخت اور اس کی معرفت نہیں ہے، اس لیے اس سے ڈر رہے ہو۔ دنیا کی محبت کے بارے میں یہ تفسیر نور الثقلین کی جلد 1 صفحہ 424 پر لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت ابو ذر کے پاس آیا اور پوچھا، کیوں ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، چونکہ ہم لوگ اپنی دنیا کو آباد اور آخرت کو خراب کر چکے ہیں، اس لیے ہم اس آباد جگہ سے خراب جگہ جانا ہی نہیں چاہتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا، کیا مومن اپنی روح کے قبض ہونے سے ناراض ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم جب موت کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں، اے خدا کے دوست ناراض مت ہو، اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بر نبوت و رسالت کیا، میں تجھ پر بہت ہی زیادہ مہربان ہوں۔ اپنی آنکھوں کو کھولو اور دیکھو تو وہ اپنے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کو دیکھتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مومن کی روح حرام ہے کہ اس کے بدن سے جدا ہو مگر یہ کہ 5 مقدس انوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو نہ دیکھے اور مومن کی آنکھیں ان کے جمال سے روشن ہو جاتی ہیں۔ عالم برزخ کے بارے میں اب انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی، اور سورہ انفطار کی آیت نمبر 4 کے تحت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ قبرستان جایا کرو اور تشییع جنازہ کیا کرو، اور اگر ممکن ہو تو مردوں کو نہلایا کرو، اس سے دل انسان کا نرم ہوتا ہے۔ یہ مجالس، یہ ماتم بھی اس لیے ہے کہ انسان کا دل نرم ہو۔ انسان کا دل نرم نہ ہو، دل سخت ہو اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا رہے تو اس کا مطلب ہے
کہ انسان کو باطنی فائدہ نہیں پہنچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔